بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساحل ادیم کے ایک ویڈیو سے متعلق یہ سوال ہے۔ ساحل ادیم ایک ویڈیو میں کہتے نظر آ رہے ہیں، وہ چائنیز میں کچھ الفاظ پڑھتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ کچھ سمجھ میں آیا ہے، پھر خود جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان الفاظ کو پڑھ کے آدمی یہ کہے کہ سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا ہے لیکن مجھے برکت بہت حاصل ہوئی ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ ہم قرآن مجید کے ساتھ میں یہی معاملہ کر رہے ہیں کہ قرآن مجید کے بس الفاظ پڑھ لیے جاتے ہیں لیکن اس کو سمجھا نہیں جاتا ہے۔ تو سوال یہ تھا کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ قرآن مجید کو سمجھ ہی کر پڑھنا چاہیے اور الفاظ پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا؟ وہ ویڈیو آپ کا، اس کا لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ کو، وہ ویڈیو اگر دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکیں گے۔ مجھے تو اصل اس کا جواب دینا ہے کہ قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں کیا ان کو اگر آدمی پڑھتا ہے، صرف الفاظ کو پڑھتا ہے تو اس کو کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں؟ اس لیے کہ ہمارے زمانے کے اندر یہ بہت ہونے لگا ہے، بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا سوشل میڈیا پہ اس طرح کی ویڈیوز گردش کر رہی ہوتی ہیں کہ مسلمان قرآن مجید کو نہیں سمجھ رہے ہیں، قرآن مجید کو نہیں سمجھ رہے ہیں، وہ پڑھتے ہیں طوطے کی طرح اس کو رٹ رہے ہیں، حافظ بنائے جا رہے ہیں، بہت سارے حفاظ بن رہے ہیں، کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ اس طرح کی باتیں بہت زیادہ کی جانے لگی اور بالکل یہ بیوقوفوں والی بات ہے۔ قرآن مجید دنیا کے اندر واحد کتاب ایسی ہے کہ جس کو حفظ کیا جاتا ہے، حفظ کرایا جاتا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی اور کتاب اس طرح کی موجود نہیں ہے، تو مسلمانوں کو تو اس کے اوپر فخر کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ فخریہ طور پر اس کو پیش کیا جائے۔ بعض جنٹل مین قسم کے لوگ اور اپنے آپ کو جو ماڈرن کہلاتے ہیں وہ اس طرح کی حماقت والی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا فائدہ ہے الفاظ پڑھنے کا۔ تو یہ اس میں اتنی بات تو درست ہے کہ بھئی قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے علماء ترجمے لکھتے ہیں، تفاسیر لکھی جاتی ہیں، علماء اکرام کی طرف سے مجلسیں لگتی ہیں، عوام کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ قرآن مجید کو سمجھیں اور سمجھ کر قرآن مجید کی جو تعلیمات ہیں ان کے اوپر عمل پیرا ہوں، قرآن مجید کا جو پیغام ہے وہ دوسروں تک پہنچائیں۔ اس لیے کہ سب ہماری ذمہ داری ہے۔ قرآن مجید کے جو حقوق بیان کیے جاتے ہیں ان کے اندر سے ساری باتیں بیان کی جاتی ہیں کہ یہ سمجھنا بھی ہے، سمجھانا بھی ہے اور تعلیمات کو عام کرنا ہے۔ قرآن مجید کی جو تعلیمات ہیں ان کے اوپر خود بھی عمل پیرا ہونا ہے، غیروں تک بھی اللہ کے اس پیغام کو پہنچانا ہے۔ یہ ساری باتیں صحیح ہیں، درست ہیں، لیکن یہ کہنا کہ قرآن مجید کے جو حروف ہیں ان کو پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یہ بہت بڑی جرات والی بات ہے، حماقت والی بات ہے، اور اس طرح کی باتیں ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس طرح کے لوگ بھی جو ان کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں، حدیث بھی پڑھتے ہیں، وہ اس طرح کی حماقت والی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں میں ایک حدیث سنا رہا ہوں، ترمذی کے اندر یہ روایت آئی ہے، آپ نے اس کو سن بھی رکھا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ، کہ جو شخص بھی اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف پڑھے گا تو اسے اس حرف کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی، والحسنۃ بعشر امثالها، اور یہ ایک نیکی 10 کے برابر ہوگی۔ گویا کہ ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں مل جائیں گی۔ آگے دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ لا اقول الف لام میم حرف، میں نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم حرف ہے، ولیکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، بلکہ الف ایک الگ حرف ہے، لام ایک الگ حرف ہے اور میم ایک الگ حرف ہے۔ گویا کہ اگر آدمی صرف الف لام میم کہتا ہے تو الف لام میم کہنے پر اس کو 30 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ تو یہاں دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عجیب و غریب مثال دے دی ہے کہ جو لوگ اس طرح کی بکواس کر رہے ہوتے ہیں اس فتنے ہی کو ختم کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الف لام میم کی مثال دی ہے، یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ الف لام میم کا کوئی ترجمہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ آپ جتنے بھی ترجمے کیے گئے ہیں ان کو اٹھا کر دیکھ لیں، تفسیریں اٹھا کر دیکھ لیں، سب یہی لکھ دیتے ہیں کہ واللہ اعلم بمرادہ، کہ ان حروف کی مراد کیا ہے اللہ ہی بہتر طور پہ جانتے ہیں، اور مختلف ان کی تفسیریں وغیرہ کی جاتی ہیں، لیکن جو راجح قول ہے بس وہ یہی لکھ دیا جاتا ہے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ ان کی مراد کیا ہے الف لام میم کی۔ تو الف لام میم ایک ایسا لفظ ہے کہ جس سے کوئی مفہوم نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں ہے اس کا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی الف لام میم کہہ دیتا ہے تو اسے 30 نیکیاں مل جائیں گی۔ تو یہیں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ چاہے آپ کی قرآن مجید سمجھ میں آ رہا ہو یا نہ آ رہا ہو، بہر صورت آپ کو نیکیاں ملیں گی۔ الف لام میم تو آپ کی سمجھ میں نہیں آیا، الف لام میم کہنے پر آپ کو 30 نیکیاں مل گئی ہیں۔ تو قرآن مجید جتنا زیادہ پڑھا جائے گا آپ کو اتنا زیادہ فائدہ ہوتا رہے گا۔ تو یہ کہنا کہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، یہ حماقت اور بیوقوفی والی بات ہے، اور ایسے لوگ اس طرح کی بات کر سکتے ہیں جو قرآن و سنت سے واقفیت نہ رکھتے ہوں۔ ہاں یہ بات درست ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت بھی ہو
اس کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش بھی ہو، اس کے ساتھ ساتھ اس کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش ہو، اس لیے کہ قرآن مجید ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم خود بھی تعلیمات پر عمل کریں قرآن مجید کی، اور دوسروں تک بھی پہنچانے کی اس کو کوشش کریں۔ امید ہے کہ بات واضح ہوئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔